بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ تمام احباب اور ساتھیوں کو اس بات کا علم ہے کہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے، نامساعد حالات کی وجہ سے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا جو مرکزی اجتماع ہے اس کو براہ راست آن لائن کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی ہماری جو کلاس ہوگی وہ تربیتی کورس کے حوالے سے ہوگی، اور اس میں 8 روزہ کورس انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 8 روزہ کورس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ قرآن کریم کا ہے جس میں کل 16 اسباق ہیں، اور دوسرا حصہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے جس میں کل 40 احادیث شامل ہیں، اور اس کے بھی کل 16 اسباق ہیں۔ تیسرا حصہ فقہ کا ہے اور یہ بھی 16 اسباق پر ہی مشتمل ہے، اور چوتھا حصہ عربی گرامر کا ہے، اس میں کل 14 اسباق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم 14 دنوں کے اندر اس کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ 14 دنوں میں مکمل ہو جائے۔ چونکہ عام اجتماعات کے اندر اس کی 2 کلاسز ہوتی تھیں، اور یہاں اس وقت اس کی ایک ہی کلاس جاری ہوگی، اور اس ایک کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے 14 دنوں کے اندر۔ اور اس کا پہلا سبق ہے سورۃ الفاتحہ، دوسرا سبق سورۃ البقرہ کی کچھ چند آیات ہیں۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ معزز گرامی قدر سامعین، قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ ذاتی کلام ہے، اور لبہائے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ادا ہوا، لسان نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کریم پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کو شب و روز جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اس کو بنایا ہوا ہے، اور ان کی زندگی کے لمحات اللہ کے کلام میں پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے عمل کرنے سمجھنے اور سمجھانے میں گزرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ قرآن کریم کے 4 بنیادی حقوق ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دوسرا قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم پر غور و تدبر کرنا، اور تیسرا قرآن کریم پر عمل کرنا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے چونکہ، تو عربی کا ایک مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کلاموں کا بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مشکات شریف کے اندر، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو باقی تمام دوسری کلاموں کے اوپر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک سورت سورۃ النمل کا جز ہے، یعنی کہ قرآن کریم کا جز ہے، اور باقی تمام صورتوں کے اندر جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے صورتوں کے شروع میں، تو یہ دو صورتوں کے درمیان فصل کی ایک صورت ہے، فاصلہ کرنے کے لیے یہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ باقی تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ یہ ہر صورت کا جز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اولاً میں سورۃ فاتحہ کا خلاصہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سورۃ الفاتحہ ابتدائی مکی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور یہ صورت باقی تمام صورتوں سے افضل ہے، عظمت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہی اعظم من السورہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ صورت تمام صورتوں سے عظمت اور فضیلت والی صورت ہے۔ اللہ کے کلام میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری عظمت والی ہیں، لیکن ان تمام سے بڑھ کر سورۃ الفاتحہ کی عظمت ہے۔ اور اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ اس کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع کا معنی 7، مثانی کا معنی جس کو بار بار پڑھا جائے، سبع مثانی۔ اس صورت کے اندر قرآن کریم کے تمام بنیادی اور اساسی مقاصد کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی اساسی مقاصد 3 ہیں: توحید، رسالت، معاد یعنی کہ قیامت۔ پہلی 2 آیت میں اور چوتھی آیات میں، پہلی 2 اور چوتھی آیات، ان میں اللہ رب العزت نے توحید اور رسالت کا ذکر فرمایا۔ تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیات میں توحید اور رسالت کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کی روش سے اقوام عالم جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان کی روش سے بچنے کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئیں، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اور کمالات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب عالموں کے پروردگار ہیں۔ تمام خوبیاں اور کمالات، اللہ کی تخلیق میں جتنی بھی خوبیاں اور کمالات نظر آتی ہیں، در حقیقت یہ اللہ ہی کی کمالات اور خوبیاں ہیں، کیونکہ تصویر کے اندر جو خوبی نظر آتی ہے وہ مصور کا کمال ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو جتنی بھی خوبیاں اللہ کی تخلیق میں ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے ہی کمالات اور خوبیاں ہیں۔ رب العالمین، جو سب عالموں کے پروردگار ہیں۔ رب کہتے ہیں ہر چیز کی ہر وقت ہر ضرورت کو پوری کرنے والا۔ نظام ربوبیت اتنا مربوط اور اتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کیے ہیں ان کی ضروریات کی تکمیل کے اسباب بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے ہیں۔ انسان اشرف المخلوق ہے، انسان سے لے کر ایک چھوٹے سے کیڑے تک جو حشرات الارض میں سے ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں نے اپنی روزی کہاں سے کمانی ہے اور کیسے کمانی ہے، یعنی اس کی تکمیل، ضروریات کی تکمیل اللہ رب العزت نے خود پیدا فرما دی، اور پھر ان کو اس بات کا علم بھی عطا کر دیا کہ تو نے اپنی روزی کیسے حاصل کرنی ہے اس دنیا کے اندر۔ تو فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، پالنہار ہیں۔
عالمین کے اندر تمام جہان آ گئے، چاہے وہ نباتات کا ہو، جماعتات کا ہو، چاہے وہ حشرات الارض کا عالم ہو، چاہے وہ جنات کا عالم ہو، انسانیت کا عالم ہو، تمام عالم۔ آگے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ دو صیغے ہیں، دو لفظ ہیں، الرحمن الرحیم، ان دونوں میں باریک سا فرق ہے۔ الرحمن بر وزن فعلان، عربی کا قاعدہ ہے، حضرت جی رحمہ اللہ تعالی، حضرت امیر محمد اکرم آوان رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر اسرار التنزیل اور اکرم التفاسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لفظ بھی فعلان کے وزن پر آتا ہے، مثلا عطشان، غضبان، ان کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ عارضی اور لمحاتی ہوتا ہے۔ یہ صفت تو اللہ رب العزت کی دائمی ہے، لیکن اس کا جو ظہور ہے، صفت رحمانیت کا جو ظہور ہے وہ عارضی ہے۔ فعلان کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان کے اندر جو معنی ہے وہ لمحاتی اور عارضی ہوتا ہے، جیسے غضبان غصے والا، عطشان پیاسا، اور یہ غصہ اور پیاسا ہونا یہ عارضی اور لمحاتی صفات میں سے ہیں۔ جیسے پانی پی لیا اس کی پیاس بجھ گئی، غصہ ختم ہوا تو صفت بھی ختم، تو یہ عارضی اور لمحاتی صفات ہیں۔ الرحمن یہ دنیا تک محدود ہے صفت رحمانیت، لیکن اس صفت کے اندر عمومیت ہے کہ اس صفت رحمانیت کے نتیجے میں مومن اور کافر دونوں فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ کافر بھی اللہ کی عطا کرتا نعمتوں سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، اور مومن بھی۔ کافر کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، اللہ کی بہت سی نعمتیں استعمال کرتا ہے، یہ صفت رحمانیت کا ہی نتیجہ ہے۔ صفت رحیمیت وہ صرف مومن کے لیے ہے، اور اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ آخرت میں مومن پر تو اللہ کی رحمت ہوگی، کافر اس سے محروم جائے گا۔ اس لیے فرمایا الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کے مالک ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسری طاقتوں کو پوجتے ہیں، دوسری طاقتوں کو مانتے ہیں۔ کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، ان طاقتوں کو مانتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، بتوں کو پوجتے ہیں، ان کی طاقتوں کو مانتے ہیں۔ اور حقیقت میں حقیقی حاکمیت دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ نے بعض لوگوں کو عارضی حاکمیت اور سلطنت و حکومت عطا کی ہے، لیکن جب یہ سب آخرت میں آئیں گے تو فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن قیامت کے دن سلطنت و حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، اور اس وقت کافر اور مومن سب اس بات کو مان جائیں گے کہ حقیقی مالک اور خالق وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا تھا، آدمی اکیلا کھڑا ہوا ہے، یکا یک اللہ رب العزت نے اس کو تعلیم فرما دی کہ تم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یوں نہیں فرمایا ایاک اعبد کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ جب اس نے اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکائی تو دیکھا تو یہاں اللہ کے حضور بڑی بڑی ہستیاں سربسجود ہیں، انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، اللہ کے مقربین بندے، اور رہتی دنیا تک آتے رہیں گے، اللہ کے حضور سربسجود ہوتے رہیں گے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجدے ہوں وہاں ہمارے سجدوں کی کیا حیثیت۔ تو وہاں جب دیکھا اس نے کہ یہاں تو
بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے سجود موجود ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے اندر اپنے آپ کو شامل کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم سب لوگ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ساری توقعات تجھ ہی سے وابستہ کرتے ہیں، تو ہی خالق اور مالک ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب اس حالت میں بندہ پہنچا تو پھر اللہ نے تعلیم فرمایا کہو اہدنا الصراط المستقیم، جب تمام جہانوں کا پروردگار ہی تو ہے، رحمان اور رحیم بھی تو ہے، مہربان رحم کرنے والا تو ہے، جزا کے دن کا مالک بھی تو ہے، اور جب مدد تجھ ہی سے مانگنی ہے، عبادت تیری ہی کرنی ہے، اور تو ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ آپ ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس سیدھے راستے کی کسوٹی اور معیار کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کی کسوٹی اور معیار یہ ہے انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ، نیک لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا، سوائے ان لوگوں کی راہ کے جن پر آپ نے غضب کیا۔ یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے عذاب کے اور غضب کے مستحق ٹھہرے، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مبغوزین ہیں، دوسرے فرمایا وَلَضَّالِّينَ، نہ گمراہوں کی راہ پر۔ بات ایک ہی ہے لیکن ان دو قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، گمراہ اور مبغوزین۔ غضب شدہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صراحتاً کفر کا انکار، دین اسلام کا انکار کیا، صراحتاً کفر میں چلے گئے، اللہ کے نافرمان ٹھہرے، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا دین کا انکار کر دیا، صراحتاً کفر میں چلے گئے۔ اور ضالین سے مراد وہ گمراہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صراحتاً کفر کا تو انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی، ان کے اندر رسومات کو، رواجات کو رائج کیا، دین اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی، وہ والضالین میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں قسم کے لوگوں کی راہ سے پناہ مانگو کہ یا اللہ ہم ان دونوں لوگوں کی راہوں سے بچا، سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں تک پہلا سبق مکمل ہوا ہشت روزہ کا، اور دوسرا سبق شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ مدنی صورت میں ہے، اور اس کی چند آیات دوسرے سبق میں شامل ہیں۔ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر بما کانوا یکذبون تک یہ دوسرا سبق ہے۔ اس کا خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس سبق کے اندر اللہ رب العزت نے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے وہ ایمان والے متقین جنہوں نے صراحتاً ایمان، اللہ پر ایمان لائے، صراحت کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، اور دین اسلام کے پیروکار ہوئے، اللہ کے فرما بردار ہوئے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے صراحتاً دین اسلام کا انکار کیا، آپ کی نبوت اور رسالت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ مخالفت بھی ساتھ کی۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو صراحتاً تو کافر نہیں ہوئے بلکہ بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی وفائیں اور ان کے قلوب کافروں کے ساتھ اٹکے رہے، یعنی کہ منافقین۔ یہ بھی کافروں کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اس سبق کے اندر ان تینوں لوگوں کا تذکرہ ہے۔
سب سے پہلے متقین کا تذکرہ ہے. فرمایا الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. اس کی مراد کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. فی ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی کرتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں. قرآن کریم خالق کائنات سے بندوں تک دو واسطوں سے پہنچا. ایک وہ فرشتہ ہے جو قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک لے آتا تھا، یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں خود خالق کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ فرشتہ ایسا ہے جس کی طاقت کی کوئی مثال نہیں. اللہ کے حضور اس کی یہ بڑی طاقت والا ہے. مطاع، اور نہ صرف اس کے پاس طاقت ہے، یہ قوی ہے. دوسرا یہ کہ صرف فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار بھی ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے. فرشتے اس کے فرما بردار ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں. اور تیسری اس کی صفت یہ ہے امین، یہ امانت دار ہے. قوی اتنا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی وحی اس سے چھین کر لے جائے، اور امین اتنا ہے کہ اس کی امانت کی گواہی خود رب کائنات دے رہے ہیں. اور قرآن کریم میں اس نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، کیونکہ اللہ نے خود اس کی امانت دار ہونے کی گواہی دی ہے. تو فرمایا یہ پہلا واسطہ وہ فرشتہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک قرآن کو لے کر آیا، اور دوسرا واسطہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ کے اوصاف اور کمالات کا پورا قرآن گواہ ہے، اور آپ کے اوصاف اور کمالات کا اقرار خود آپ کے دشمن بھی کیا کرتے تھے. آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور آپ کی بعثت سے پہلے والی زندگی ہر قسم کے عیب سے مبرہ اور منزہ ہے، پاکیزہ اور مطہر زندگی ہے. اور آپ کی بعثت والی زندگی تو ہے ہی بے مثال. تو دوسرا واسطہ اللہ کے بندوں تک قرآن کریم پہنچانے کا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکت ہے. تو فرمایا جب ان دو قوی واسطوں سے قرآن کریم امت تک پہنچا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کریم میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہو. آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے رہنمائی ہے. متقین کا حضرت رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ ترجمہ فرما رہے تھے کہ جو اللہ کو چاہنے والے ہوں، جو اس کتاب ہدایت کو مشعل راہ بنائیں اور اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل سمجھیں، ان کے لیے یہ رہنمائی ہے. اور ایک جگہ ھدی للناس بھی آتا ہے، یعنی دنیا کے اندر کافر بھی اگر قرآن کریم سے فوائد حاصل کرے گا تو دنیا کے اعتبار سے اس کو بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں. آخرت میں اس سے فوائد صرف مومن ہی حاصل کرتا ہے. اور جو شخص اس کو لائحہ عمل بنانا چاہے، زندگی کی مشعل راہ بنانا چاہے، زندگی کے سارے لمحات اس قرآن کریم کے مطابق گزارنا چاہے، تو اس کے لیے یہ رہنمائی ہے. متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے متقین کی 5 صفات بیان کی ہیں. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، 3 ومما رزقناہم ینفقون، اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور 5ویں صفت ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون. پہلی صفت فرمایا الذین یؤمنون بالغیب،
جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں وہ چیز جو انسانی حس سے ماورا ہو، جہاں تک انسان کا ادراک نہ پہنچ سکے، انسانی ادراک سے باہر ہو، وہ غیب کہلاتی ہے۔ اور سب سے بڑی غیب اللہ رب العزت کی ذات بابرکت خود ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق اللہ رب العزت کی قدرت کی گواہ ہے، لیکن اللہ کی ذات انسانی ذہن سے وراء الورا ہے۔ انسانی ذہن محدود ہے اور اللہ کی ذات لا محدود ہے، غیر محدود ہے۔ غیر محدود کبھی محدود کے اندر نہیں سما سکتی، اس لیے اللہ کی ذات بھی غیب کے اندر ہے۔ اور دوزخ، جنت، جہنم، آخرت، قبر، برزخ، یہ ساری چیزیں، لوح محفوظ، یہ ساری غیب کے اندر آتی ہیں۔ تو جو مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو ایمان بالغیب رکھتا ہو، غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہو۔ حضرت جی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے کہ اقامت الصلاۃ، نماز ایک ریاضت ہے، ایک مجاہدہ ہے۔ اس نماز کو اس کی تمام رعایتوں کے ساتھ، سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرے، اور حضور قلب بھی ہو، نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی ہو، تو یہ اقامت الصلاۃ کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز حضرت نے فرمایا، اس کا عمومی معنی یہ ہے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے زندگی کے ہر لمحے میں۔ یعنی کہ مومن کی دوسری صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا، اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں، ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نعمتوں میں چاہے اللہ نے ان کو مال و دولت عطا کیا ہو، اس میں صدقات، زکوٰۃ، خیرات، نفلی صدقات ادا کرتا ہو، یا اس کو اللہ نے جو علم عطا کیا اس علم کو پھیلاتا ہو، اس سے جہالت کو مٹاتا ہو، یا اللہ نے طاقت اور قوت عطا کی، اس کا جائز اور صحیح استعمال کرتا ہو۔ اللہ نے حکومت اور اقتدار عطا کیا، تو حکومت اور اقتدار کے اندر ہوتے ہوئے معاشرے میں امن کو روا دے اور انصاف کو قائم کرے۔ یہ ساری چیزیں انفاق فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ تو فرمایا مومنین کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو کچھ بھی ان کو عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چوتھی صفت مومنین کی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ مومنین متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اس دین پر، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس دین پر اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ یہ یاد رکھیے، دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت عالی کے بعد تمام ادیان ناقابل قبول، ناقابل عمل ہو چکے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد باقی جتنے بھی ادیان تھے وہ سارے کے سارے ناقابل عمل ہو چکے۔ ہاں، ان ادیان کی، ان کتابوں کی، سابقہ کتابوں کی حقانیت پر، ان ادیان کی حقانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ سچ تھے، حق تھے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن قابل عمل صرف دین اسلام ہے اور دین شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے
کہ جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے ان کتابوں پر اور ان نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر موجودہ دور کے اندر جتنی بھی بدحالی کا شکار ہے امت مسلمہ، اس کی بنیادی وجہ آخرت سے یقین کا ہٹ جانا ہے۔ اس لیے مومن اور متقین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل سمجھتے ہیں، رہنمائی سمجھتے ہیں، اور ان کی صفات یہ ہیں۔ جو بھی متقی ان صفات کے ساتھ متصف ہو تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ کامیاب لوگ ہیں۔ آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو صراحتاً کافر ہوئے، صراحتاً دین اسلام کا انکار کر دیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہدایت کو اب وہ قبول نہیں کریں گے۔ کہ آپ کی ذات، حضرت جی رحمہ اللہ تعالی یہاں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، اسرار التنزیل کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس آیت کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال، اور آپ کی زبان مبارک اتنی میٹھی اور شیریں، اور آپ کی صفات و کمالات کا گواہ قرآن عظیم بڑی خوبصورت، آپ کی حیات بابرکت، بڑی اعلیٰ آپ کی ذات، اور آپ کے اخلاق اتنے خوبصورت کہ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، ایسی ذات۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ آپ کی ذات کی بات نہیں مان رہے، آپ کی بات کو نہیں مان رہے، تو ان کے دل اتنے زنگ ہو چکے ہیں، یہ اتنے اپنی انسانیت سے اتنا گر چکے ہیں کہ ان کا واپس آنا اب ناممکن ہے۔ تو اب ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کی کیوں؟ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، جب وہ توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر وہ گناہ در گناہ کرتا چلا جائے تو اس کے دل کی سیاہی بڑھتے 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 پورے قلب کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اور اسی بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب اتنے زنگ آلود ہو چکے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کہ اب وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر مہر پڑ چکی ہے، مہر لگ چکی ہے، ان کی سماعت اور بصارت پر پردہ پڑ چکا ہے، اب یہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اور یہ بظاہر ایمان لا کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور مومنین کو
ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ ان کی وفائیں، ان کے قلوب کافروں کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا اور مومنین کا نقصان نہیں کر رہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ نفاق ان کے دل کے اندر بہت بڑا مرض ہے، اور یہ ہدایت لانے والے نہیں ہیں، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یعنی جھوٹا اپنے آپ کا جھوٹا اسلام ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹا مومن ظاہر کرتے ہیں، تو یہ ان کے اندر ایک مرض ہے۔ اللہ رب العزت اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے نفاق کے اندر مزید اللہ نے اضافہ کر دیا۔ یہ آج کے 2 سبق تھے 8 روزہ کورس کے، اور ابھی انشاءاللہ العزیز ہم عربی کے کچھ اسباق پڑھتے ہیں، 2 سبق عربی کے پڑھ لیتے ہیں۔ عربی کے اندر، عربی گرامر میں سب سے جو پہلے بحث کی گئی ہے وہ کلمہ کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ کلمہ اور اس کی اقسام کو ہم بیان کریں گے۔ کلمہ کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں، اس پر بحث ہوگی۔ کلمہ کہتے ہیں ہر اس لفظ کو جو معنی دار ہو، جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جس طرح کہ فعل اس نے کام کیا، ذہب وہ چلا گیا، ضرب اس نے مارا، زید یہ ایک شخص کا نام ہے، قلم قلم، کتاب کتاب، مکتب میز، یہ کلمہ ہے۔ کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، با معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی آگے 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے کہ جو کسی شخص، جگہ اور چیز کا نام ہو، جیسے شخص کا نام زید، ذات کا نام بھی ہو سکتا ہے جس کے محمد، اللہ کا نام، یہ سارے اسم میں آتے ہیں۔ اور کسی چیز کا نام ہو، جیسے کرسی، صراط راستہ، مکتب میز، اسی طریقے سے فعل جس طرح ذہب، فعل وہ کلمہ ہے کہ جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی نہ کسی زمانے کا محتاج ہو، یعنی وہ کلمہ جس کا معنی کسی نہ کسی زمانے کے اندر ظاہر ہو، جیسے، اور زمانے کی 3 قسمیں ہیں، حال، مستقبل، ماضی، یہ 3 قسمیں زمانے کی ہیں۔ جس طرح کہ ضرب اس نے مارا، ذہب وہ چلا گیا زمانہ ماضی کے اندر، جہاں ماضی کا معنی ہے، یذہب وہ جائے گا یا جاتا ہے، یرسل وہ بھیجے گا یا بھیجتا ہے، بھیجے گا اس میں مستقبل والا معنی ہے، بھیجتا ہے اس میں حال والا معنی ہے، ذہب وہ چلا گیا اس کے اندر ماضی والا معنی ہے۔ یعنی فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی نہ کسی زمانے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کلمے کی ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے اسم کا محتاج ہو یا فعل کا محتاج ہو، یعنی حرف کا معنی مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ فعل یا اسم مل جائے۔ جس طرح کہ الہ اس کا معنی ہوتا ہے طرف، تک اس کا یہ معنی ہے، من اس کا معنی سے، اور اعلی اس کا معنی پر۔ ذہب زید من المسجد الی البیت،
زید مسجد سے گھر کی طرف گیا، گھر تک گیا، تو اب الا اور من کا معنی ظاہر ہی اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل ملائیں گے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اس کی مثال جس طرح کے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہ علی کا معنی ہے۔ اور الی کا معنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، الا، اور الا یہ طرف اور تک کے معنی میں آتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز کل ہم نئے اسباق سے آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور 2 سبق انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے ہوں گے، اس کے اندر 1 سبق عربی گرامر کا اور 1 سبق فقہ کا بھی انشاءاللہ شامل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔